نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید اللہ کی محفوظ کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کا محفوظ ہونا ممکن ہوا اس طرح سے کہ اس کے بارے میں مسلمانوں کی پہلی نسل میں مکمل اتفاق ہو گیا کہ یہ پوری کی پوری اللہ کی کتاب ہے، جس کو اجماع کہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا مکمل اتفاق پھر اگلی نسلوں میں ایسے آگے بڑھا کہ اس میں کوئی گیپ، کوئی انقطاع نہیں آیا۔ اس کو تواتر کہتے ہیں۔ اس اجماع اور اس تواتر کے نتیجے میں یہ قرآن مجید اب ہمارے پاس ایسے موجود ہے کہ ہم بغیر کسی مذہبی تعصب اور جذباتیت کے یہ بات جان بھی سکتے ہیں اور اس کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ کتاب بعین ہی وہی کتاب ہے، بغیر کسی تبدیلی کے، کہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے دی۔ قرآن مجید کی دوسری جو خوبی ہے کہ جس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب جو اس وقت ہمارے پاس ہے اور جو قرآن کی واحد ترتیب ہے۔ قرآن جس کتاب کو کہتے ہیں وہ وہی کتاب ہے کہ جو الفاتحہ سے شروع ہوتی ہے والناس پر ختم ہوتی ہے۔ اس کی 114 صورتیں ہیں اور ان صورتوں کی ایک باقاعدہ ترتیب ہے۔ یہ ترتیب اپنے اندر بہت سی حکمتیں رکھتی ہے۔ ان حکمتوں میں مثال کے طور پر ایک حکمت یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری اپنے اندر ایک نظم رکھتی ہے۔ یعنی ان صورتوں کو جب آپ پڑھتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی طویل لمبی کیوں نہ ہو، آپ ان کو پڑھیں گے تو ان کی پیراگرافنگ کریں گے، اور پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ ایک بات سے دوسری اور دوسری بات سے تیسری کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کو ان کے اندر پنہا چھپا ہوا ایسا مضمون ملتا ہے، ایسی حکمت ملتی ہے کہ جو سرسری طور پر تیزی سے پڑھنے سے آدمی کو نہیں مل سکتی۔ پورا قرآن اس طرح کی حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو ان کے کچھ مثالیں بھی جو ہم قرآن مجید کا ترجمہ کریں گے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دوسری حکمت اس موجودہ ترتیب میں یہ ہے کہ قرآن مجید پورے کا پورا جو 114 صورتوں پر مشتمل ہے، ان میں سے 6 صورتوں کی ایکسیپشن کو نکال کر 108 صورتیں جوڑا جوڑا ہے۔ یہ جوڑے کیا ہیں؟ ان میں ہر جوڑا جو 2 صورتوں پر مشتمل ہے اور وہ دونوں ایک ساتھ اکٹھی آتی ہیں ایڈجسنٹ، ان میں مضمون مشترک ہوتا ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں دونوں صورتیں ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے ایک بڑی بات کو بیان کرتی ہیں، ایک زیادہ وسیع موضوع کو کور کرتی ہیں۔ جو ایکسیپشنز سورہ ہیں ان کے ایکسیپشنل ہونے کی بھی وجہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کے، جس کو میں بھی آپ کے سامنے ڈسکرائب کروں گا، یہ سورہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے، یہ اصل میں ابتدائیہ ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے میں آپ سے گزارش کروں گا، لیکن میں جو بات بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو صورتیں جوڑا نہیں بنی، ان میں سے ہر ایک کے جوڑا نہ بننے کی کوئی وجہ ہے۔ تیسری بات جو قرآن مجید کی اس موجودہ ترتیب میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو صورتیں ہیں، اس میں ایک چیلنج ہے اس کو سمجھنے میں، ایک پرابلم ہے عام پڑھنے والے کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ صورتیں مکی آتی ہیں، پھر مدنی آ جاتی ہیں، پھر مکی آتی ہیں، پھر مدنی آ جاتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ قرآن مجید کو، اس کی صورتوں کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے زمانے کے لحاظ سے۔ کچھ قرآن کا حصہ وہ ہے
کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی 13 برس جب آپ نے اعلان نبوت کے بعد مکے میں دعوت تبلیغ کی اس زمانے میں نازل ہوا. یوں کہیے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا. اس کو مکی قرآن کہتے ہیں. اور قرآن کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوا، اس کو مدنی قرآن کہتے ہیں. لگ بھگ 2/3 قرآن مکی ہے اور 1/3 قرآن مدنی ہے. صورتیں عام طور پر مکی اور مدنی صورتوں کے طور پر کیٹیگرائز ہوئی. جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتیں مکی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد مدنی آ جاتی ہیں، پھر مکی آتی ہیں، پھر مدنی آتی ہیں، پھر مکی آتی ہیں، پھر مدنی آتی ہیں. اور آدمی کہتا ہے کہ یہ کیا ترتیب ہوئی؟ یعنی اس کو اس انداز میں پیش کرنے میں آخر کیا مصلحت ہے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ مصلحت اب نظر آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پورے کا پورا 7 صورتوں کے گروپس پر مشتمل، اور وہ گروپس ایسے ترتیب دیے گئے ہیں کہ ان میں سے ہر گروپ ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے، اور ہر گروپ ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ختم ہوتا ہے. سو یہ مکی مدنی صورتوں کے 7 گروپس ہیں کہ جن پر قرآن مشتمل ہے. ہر گروپ ایک مکمل بات کرتا ہے. ہر گروپ میں قرآن کے تمام مضامین بیان ہوئے ہیں، لیکن ہر گروپ کا اپنا ایک امتیازی نمایاں ایمفسس ہے جس پر کہ زور دیا جاتا ہے. اور جب آپ اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ ایک ایسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں جو سمجھ میں آ رہی ہے. اس کی پریزنٹیشن اب ہمارے سامنے کلیئر ہے. ہم جانتے ہیں کہ قرآن کس مقام پر کیا بات کر رہا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اس انٹروڈکشن میں جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بریفلی وہ یہ ہے کہ اس پورے قرآن کا موضوع کیا ہے. یہ پورے کا پورا قرآن کیا کر رہا ہے؟ یعنی یہ بات ظاہر سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کی ایک پریزنٹیشن ہے، اس کی پریزنٹیشن میں بہت سی حکمتیں ہیں، مگر واٹ ایگزیکٹلی از دی انٹائر قرآن ڈوئنگ؟ بہت سے لوگ اس سوال کا یہ جواب دیں گے کہ قرآن پورے کا پورا قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کی رہنمائی کر رہا ہے، ان کو ہدایات دے رہا ہے. بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کر رہا ہے. میں گزارش کروں کہ یہ جذباتی باتیں ہیں. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. پورے کا پورا قرآن تمام انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک یاد دہانی تو ہے، یہ تو قرآن کہتا ہے، لیکن پورے قرآن کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں قیامت کے آنے سے پہلے یہ طے کیا ہوا تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً فرام ٹائم ٹو ٹائم اس دنیا میں چھوٹی چھوٹی قیامتوں کا منظر پیش کرے، اپنے رسولوں کو بھیج کر کہ جو اپنی قوم کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کریں اس کلیئر سٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ ہم آئے ہیں خدا کی عدالت کو دنیا میں لے کر. ہمارے اللہ کی طرف سے پیغام کو کلیئرلی پیش کرنے کے بعد اب اگر کوئی جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرے گا تو پھر اس کے لیے آخرت کا انتظار نہیں کیا جائے گا. اسی دنیا میں ان کو عذاب سزا سے دوچار کر کے دنیا والوں کو بتا دیا جائے گا کہ قیامت کا آنا، حساب کتاب کا ہونا، انعام اور سزا کا ملنا یہ محض کوئی ڈراوا نہیں ہے، یہ ایک ریالٹی ہے. اس ریالٹی کو
اللہ نے اس کائنات کے خالق مالک نے انسانوں کے سامنے انسانی تاریخ میں بار بار پیش کیا. آخری مرتبہ خدا کی سکیم میں، خدا کا جو کیلنڈر ہے انسانوں کے بارے میں قیامت سے پہلے، آخری مرتبہ اس نے اس کام کو کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری نبی اور رسول کو بھیج کے. یہ قرآن پورے کا پورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت انذار ہے. آپ نے جس طرح سے لوگوں کو وارن کیا، ان کو انوائٹ کیا، ان پر بات آخری حد تک واضح کی، اور پھر واضح کرنے کے بعد ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا. ان سے مراد جنہوں نے انکار کیا، اور جنہوں نے آپ کو مانا اور آپ کو سپورٹ کیا وہ پریویل کر گئے، وہ کامیاب ہو گئے. گویا کہ وہ قیامت کے بعد جو نقشہ ہوگا جس میں کچھ لوگ کامیاب ہوں گے، کچھ لوگ ناکام ہوں گے، اللہ نے اس نقشے کو اس دنیا میں آخری مرتبہ اپنے آخری پیغمبر کے ذریعے سے جزیرہ نما عرب میں، عربین پیننسلا میں اس کو برپا کر دیا. قرآن مجید اب قیامت تک کے لیے اس کی محفوظ سرگزشت ہے، اس کو ڈسکرائب کر رہی ہے. پورے کا پورا قرآن اصل میں یہ کر رہا ہے. البتہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جو دعوت دی گئی، لوگوں کو وارن کیا گیا، لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو تمہیں اگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو تمہیں اس دنیا میں اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہوگا اور اپنا تزکیہ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو مورلی اسپریچولی پیوریفائی کرنا ہوگا. یہ سب کچھ بیان کیا گیا، اس میں احکام دیے گئے، اس میں ہدایات دی گئیں، وہ میرے اور آپ کے لیے بھی. لیکن ایک حصہ قرآن مجید کا وہ ہے کہ جو اصل میں اس سرگزشت کا وہ بیان ہے کہ جو بیان میرے اور آپ کے لیے پریکٹیکلی اپلیکیبل نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، ہماری اس تاریخ کا حصہ ہے کہ جو تاریخ ایک حقیقت ہے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے سکیم کے مطابق اس دنیا میں رونما کیا. اس تمہید کے بعد اب میں آپ کے سامنے سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے مضمون کو پیش کرتا ہوں. یہ سورہ مبارکہ جو قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ جس کو کہ میں اور آپ ہر نماز کی رکعت میں پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت قرآن مجید کے نزول کی جسٹیفیکیشن بیان کرتی ہے. اسی لیے اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے. نماز میں ہمیں پڑھایا گیا اور اس کے بعد قرآن کا ایک حصہ پڑھا جاتا ہے. یعنی ہم انسان اس دنیا میں آتے ہیں، بہت سے سوالات ہیں کہ جن کو کہ ہم فیس کرتے ہیں. ہمیں کس نے بنایا ہے؟ ہمیں بنانے والے نے کیوں بنایا ہے؟ ہمارا بنانے والا کون ہے؟ وہ ہم سے کیا توقع کرتا ہے؟ دنیا میں مسائل کیوں ہیں؟ دنیا میں اونچ نیچ کیوں ہے؟ دنیا میں ناانصافی کیوں ہے؟ موت کیوں آتی ہے؟ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ یہ سوالات ہیں کہ جن کے جوابات انسان کے پاس نہیں ہیں. ظاہر ہے آدمی کوشش کرتا ہے، فلسفے میں لوگوں نے بہت کچھ سوچا، غور کیا، جوابات دینے کی کوشش کی، لیکن یہ وہ سوال ہے کہ جن کے جواب جب تک آسمان سے نہ آئے جواب بنتے ہی نہیں ہیں. اس لیے کہ ان کا جواب تو وہی دے گا جس نے دنیا کو بنایا ہے. میں اور آپ کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم زیادہ سے زیادہ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں. تو اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعے سے، پیغمبروں کے ذریعے سے رہنمائی نازل کی. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس نے رہنمائی نازل کی، اس کے بعد وہ فراموش ہو گئی، لوگوں نے اس کو بگاڑ دیا. پھر ایک نئی رہنمائی آئی، پھر اس کو بگاڑ دیا. یہ ہوتا رہا. کیوں بگاڑ دیا یہ بھی آگے چل کے ڈیٹیل میں بات ہوگی. اللہ نے اس دنیا کو بیسیکلی ایک آزمائش کی جگہ بنایا ہے، اس لیے اس نے لوگوں کو فریڈم دیا، آزادی دی ہے.
اور اس آزادی کا غلط استعمال یہ بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے اللہ کے پیغامات کو بگاڑ دیا۔ چنانچہ اللہ کے وہ پیغمبر کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے وہ مسیح علیہ السلام تھے، وہ اصل میں بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے۔ ان کے تشریف لے جانے کے بعد صورتحال یہ ہو گئی کہ پھر کنفیوژن پریویل کر گیا، پتہ نہیں صحیح بات کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ سورہ مبارکہ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ابھی جب کہ وحی نازل نہیں ہوئی تھی تو عرب کے ماحول میں وہ لوگ کہ جو سچے تھے، جو کھرے تھے، جو شرک نہیں کرتے تھے، جو سچائی جاننا چاہتے تھے، ان کا کیا رویہ تھا اور وہ کیا سوچ رہے تھے، وہ کیا مانگ رہے تھے۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کے ذہن کو الفاظ دے دی اور یہ بیان کر دیا کہ اصل میں ان کا جو تقاضا تھا، ان کی جو توقع تھی، ان کے اندر جو ارج تھی وہ یہ تھی۔ چنانچہ اس کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا بھی اور ہمارے دین کا بھی نقطۂ آغاز شکر ہے۔ بندہ اصل میں اللہ سے جڑتا ہے، جڑنے کی خواہش رکھتا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے مرہون منت ہیں، ہم اس کی نعمتوں کو پا کر ہم اس کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم اس سے اوبلائزڈ ہیں، ہم اپنے ضرورتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ضرورتوں سے زیادہ ملتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام شکر تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو تمام جہان والوں کا پالنے والا رب مالک ہے۔ الرحمن الرحمن الرحیم، اس کی رحمت بے پناہ ہے، اس کی مہربانی ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ رحمان و رحیم میں فرق ہے، ایک ہے رحمت کا بے پناہ ہونا اور ایک ہے اس کا ہمیشہ کے لیے ہونا، یعنی وہ ٹیمپرری شارٹ لیوڈ رحمت نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی اس کا رحمان و رحیم ہونا اس کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک دن آئے جب وہ حساب کتاب لے اور وہ لوگ کہ جو بغیر اپنی کسی غلطی کے سفر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سپورٹ کو آئے، ان کو کمپنسیٹ کرے، ان کے ساتھ جو معاملات غلط ہوئے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں۔ سو وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ جو لوگ اس زمانے میں موجود تھے وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کے آگے جھکنا ہے، عبادت اسی کی کرنی ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا۔ چنانچہ اس دعا میں کہ جو اللہ نے ان بندوں کے سوچ، ان کی ذہنی انکلینیشن کو بیان کیا ہے، اس میں یہ بات بھی شامل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ یعنی عبادت، جھکنا، پرستش کرنا یہ بھی تیرے لیے ہوگا، اور ایسے مانگنا کہ جو آدمی اس ہستی سے مانگتا ہے کہ جس کے بارے میں ایک کانفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ سپر نیچرل طریقے سے، ما فوق الفطرت طریقے سے آپ کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، ایسا مانگنا ہم سوائے اللہ کے کسی اور سے ہم نہیں کریں گے، ہم اس سے تقاضا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہے وہ آیت کہ جو اصل میں اس کو آگے سے بھی جوڑتی ہے اور ہمارے لیے ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھنے کے لیے کی وجہ بھی بنتی ہے، اور وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یعنی یہاں تک تو بات معلوم ہے، اس کا شکر ادا ہونا چاہیے، وہ تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، اس کی رحمت بے پناہ ہے، اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے،
وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ ڈیزرو کرتا ہے اسی کی عبادت کی جائے، اسی سے مانگا جائے. مگر خدایا بس آگے کیا کریں، ہمیں راستہ نظر نہیں آ رہا. کنفیوژن بہت بڑھ گیا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے، اس کی رہنمائی کر. یعنی وہ ہمیں بتا بھی دے، دکھا بھی دے، ہمیں اس پر کنونس بھی کر دے، اور ہمیں اس پر چلنے کے لیے انکلینیشن بھی دے دے، اور ہمیں اس پر چلا کر منزل مقصود تک بھی پہنچا دے. یہ سب اس میں شامل ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. یعنی ہم کوئی پہلے انسان اس دنیا میں نہیں ہے، ہم سے پہلے بہت لوگ آئے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے صحیح رویہ اختیار کیا اور کامیاب ہو کے چلے گئے. ہم انہی کا راستہ مانگ رہے ہیں جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو غضب کے مستحق نہیں ہوئے، یعنی جنہوں نے غلط رویہ اختیار کر کے، خواہشات کے پیچھے پڑ کے، اپنی انانیت کے چکر میں پڑ کے وہ اس بات کے مستحق نہیں ٹھہرے کہ ان پر غضب ہو. ہم اس راستے سے بچ رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ راستہ وہ راستہ نہ ہو، ولا الضالین، اور نہ ہی ان کا راستہ کہ جو بھٹکے. یعنی جنہوں نے دین کو اختیار کیا مگر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دین کو انہوں نے کافی نہ سمجھ کے اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں ایجاد کرنی شروع کر دی اور یوں بھٹک گئے. اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا. یہ ہے سورہ فاتحہ، جو قرآن مجید کے بالکل آغاز میں اس لیے آتی ہے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ قرآن اصل میں اللہ کی وہ ہدایت کی کتاب ہے کہ جس ہدایت کی ضرورت انسان کو ہے. انسان اگر اپنی فطرت پر قائم ہے، انسان اگر اس دنیا میں غور و فکر کرتا ہے، تو اس کو اس بات کی شدید خواہش ہونی چاہیے کہ اسے رہنمائی ملے اس کے رب کی طرف سے. تو انسان اس کی دعا کرتا ہے، اور سورہ فاتحہ اس کا بیان ہے. باقی سارا قرآن اس کا جواب ہے. چنانچہ سورہ بقرہ کے جو اس سے نیکسٹ سورہ ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم. یہ آپ کو معلوم ہے اس کو کن کو کہتے ہیں؟ حروف مقطعات. یہ وہ حروف ہیں کہ جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے. ان کو جوڑ کے نہیں پڑھا جاتا جیسے عام ہم الفاظ کو جوڑتے ہیں. الکتاب، لا ریب فی، ہدن، ان سب کو ہم جوڑ رہے ہیں، لیکن الف لام میم کو آپ الگ الگ پڑھتے ہیں. یہ حروف کیا ہیں؟ یہ ایک لمبی بحث ہے. انشاءاللہ مجھے موقع ملے گا میں اس کو مزید واضح کروں گا، لیکن میں صرف ایک غلط فہمی کو یہاں ڈسپیل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ان کا مطلب کسی کو نہیں آتا. نہیں، ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب کیا ہے اس کے بارے میں کچھ اشارہ کر دیا ہے. باقی انسانوں کو کہا ہے کہ آپ غور کریں. بھائی آخر انسان کو بھی تو کوئی ریسرچ کرنی ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک انسینٹیو دے دیا، ایک اشارہ کر دیا کہ ان کا مفہوم ہے، باقی اب تمہیں غور کرنا ہے. تو یہ صورتوں کے آغاز میں یہ جو الف لام میم آیا ہے 6 صورتوں کے شروع میں، یا طٰہٰ یا طاسین میم وغیرہ وغیرہ، یہ اصل میں صورتوں کے نام ہیں اللہ کی طرف سے دیے ہوئے. یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ یہ نام ہم بولتے ہیں قرآن مجید کی صورتوں کے، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیے. اگر صورتوں کے نام اللہ کے دیے ہوئے ہوتے تو پھر صورتوں کے ایک ہی نام ہوتے. پھر یہ نہ ہوتا کہ بنی اسرائیل بھی ہے اور اسرا بھی ہے. پھر یہ نہ ہوتا کہ حامیم سجدہ بھی ہے اور فصلت بھی ہے وغیرہ وغیرہ. تو بہت سی صورتیں ہیں، ان کے ایک سے زیادہ نام ہیں، اس لیے کہ یہ نام بعد میں لوگوں نے رکھے. قرآن مجید نے اگر کوئی نام رکھے تو یہ الف لام میم وغیرہ. اور میں نے گزارش کی کہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ ان میں سے بعض کے بارے میں تو یہ بات حتمی طور پر معلوم ہو گئی کہ ان کا وہ مفہوم معنی ہے کہ جو صورتوں کے اندر ریفلیکٹ ہوتا ہے. یہاں میں پہلے بھی بات بیان کر چکا کہ چونکہ سورہ بقرہ سورہ آل عمران کی جوڑا سورہ ہے، تو یہاں بھی الف لام میم آیا ہے اور آل عمران کے شروع میں بھی الف لام میم آیا ہے. میں اس کا ترجمہ یوں کر رہا ہوں، یہ سورہ الف لام میم ہے. ذالک الکتاب
لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے یعنی جس کا انتظار تھا۔ معلوم یہ ہوتا ہے قرآن مجید سے، اور ہم اس کو دیکھیں گے قرآن کی ابتدائی صورتوں میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دنیا میں بحیثیت پیغمبر تشریف لانے کے بارے میں اور قرآن مجید کے اللہ کی کتاب ہونے کے بارے میں اہل کتاب کے علماء، پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم تھا، وہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت بنی ہے ان متقیوں کے لیے۔ یعنی یہ کتاب اب ایک ریالٹی ہے کہ یثرب مدینہ منورہ میں لوگ اس کو مان رہے ہیں اور وہ اس کی رہنمائی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بات بیان کی ہے، یہ آگے چل کے معلوم ہوگا کہ یہ اہل کتاب بالخصوص اس زمانے کے، اس علاقے کے یہودیوں کے اندر جو غلط رویہ پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ تکبر کرتے تھے، ایروگنٹ تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اور اس کے نتیجے میں وہ قرآن مجید اور حضور کو ماننے سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تم لوگ اللہ کے پیغام کو ماننے سے اس لیے محروم ہو گئے ہو کہ تمہارے اندر یہ اوصاف نہیں رہے۔ اگر یہ اوصاف تمہارے اندر ہوتے تو تم بھی اس کتاب سے ہدایت پاتے۔ تو یہ کتاب اب ہدایت کی کتاب بن چکی ہے ان پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب میں رہتے ہوئے ایمان لا رہے ہیں، یعنی یہ ایمان لا رہے ہیں ان ریالٹیز پر جن کو دیکھا نہیں جا سکتا، ان سین ریالٹیز کو مان رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کو دیکھا نہ جائے اس کو کیسے مانا جائے؟ اس کو ماننے کا طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے عقلی استدلال، انٹلیکچوئل آرگومنٹ، اور قرآن یہی بیان کرتا ہے بار بار۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ہم دیکھ کر، سن کر، چکھ کر، سونگھ کر، چھو کر مانتے ہیں۔ بہت سی ریالٹیز وہ ہیں کہ جن کو ہم پہلے سے انٹیوٹیولی جانتے ہیں، اور بعض ریالٹیز وہ ہیں کہ جن کو ہم انٹلیکچوئل آرگومنٹس کے نتیجے میں مانتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر گریوٹی، کشش ثقل، گریوٹی کو آدمی دیکھ نہیں سکتا، مگر اس کے دلائل اتنے مضبوط ہیں کہ اس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں جو اس کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ سمجھدار سیانے لوگ ہیں جو ان ریالٹیز کو مان رہے ہیں کہ جو نظر نہیں آ رہی ان کے دلائل کی وجہ سے۔ ظاہر ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر سمجھدار لوگ سارے ہی مان رہے ہوتے تو پھر تو وہ جیسے گریوٹی کو مانتے ہیں اس کو بھی ماننا شروع کر دیں۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، ہماری مختصر میں اس کا جواب یہ دے رہا ہوں کہ اللہ کو، آخرت کو ماننے میں اصل میں آدمی کو بعض اوقات اس کے تقاضے ایسے ہوتے ہیں، اس کی ایکسپیکٹیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کہتا ہے یار مجھے نہیں کرتا، آئی وڈ بیٹر لیو اے گڈ لائف، اور ان چکروں میں نہیں پڑتا، رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ آپ کل سے اگر مثال کے طور پر گریوٹی کو ماننے والوں کو کہیں کہ آپ پر ٹیکس لگے گا، ہر روز آپ کو کچھ پیسے دینے پڑیں گے، تو انشاءاللہ گریوٹی کے انکار کرنے والی بہت پیدا ہو جائے گی اور کہیں گے یہ بالکل فضول بات ہے۔ سو اصل میں بات یہ ہے کہ جو چیز انٹلیکچولی عقل کی روشنی میں سمجھ میں آنے والی ہے، اس کے سمجھ میں آنے کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے راستے میں انسان کی کوئی خواہش نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو، کوئی تعصب نہ ہو، اور اگر یہ سب چیزیں ہٹ جائیں تو انسان ان کو مانے گا۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن مجید نے جن حقائق کو ماننے کی دعوت دی ہے وہ حقائق وہ ہیں کہ جن کو اگر انسان بغیر تعصب کے سمجھنے کی کوشش کرے تو ان کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تو قرآن مجید یہاں یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہدایت پانے والے وہ لوگ ہیں کہ جو ان حقائق کو مانتے ہیں جو نظر نہیں آتے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے باقاعدگی سے وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی ہم نے ان کو رزق دیا ہے، اس کا ایک حصہ ہم نے ان سے چاہا ہے کہ وہ اپنے اوپر خرچ کریں، اور ایک حصہ جو بہت زیادہ نہیں ہے لیکن بہرحال وہ ان کا حق نہیں ہے، وہ ہم نے ان کو رزق دے کر کسی اور کے لیے رکھا ہے، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس بات کو اکنالج کرتے ہوئے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی کہ جو آپ پر نازل ہوا ہے پیغمبر، وما انزل من قبل، اور یہ مانتے ہیں اس کو بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوا. یعنی ان کے ہاں کوئی تعصب نہیں، ان کے ہاں کوئی باعث پریجڈس نہیں ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ قرآن اللہ نے انسان کے اندر کی ہدایت کی جو خواہش طلب ہے اس کے جواب میں نازل کیا. وہ قرآن اتر گیا، یہ وہی کتاب ہے کہ جس کا انتظار تھا. اس کتاب کو ماننے والے لوگ یہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنے اندر یہ خوبیاں رکھتے ہیں. ان الذین کفروا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا. یعنی ان لوگوں نے تو بغیر تعصب کے بات مان لی، لیکن بعض لوگ بات ماننا نہیں چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا، اور یہ میں ترجمہ اس کا جان بوجھ کر رہا ہوں. ہمارے یہاں یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ قرآن مجید کی غلط انڈرسٹینڈنگ میں جن چیزوں نے، جن باتوں نے امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے، ان میں سے ایک لفظ کافر کا غلط ترجمہ ہے. ہمارے ہاں یہ بڑی ٹریجڈی ہے کہ کافر نان مسلم کو کہتے ہیں. قرآن سے میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کافر ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے. جس بندے کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا پیغام کچھ ہوتا ہے ہو نہیں ہوتا نہ ہو، آئی ایم ناٹ کنسرنڈ، آئی جسٹ ڈونٹ کیئر، اور وہ اپنی ساری زندگی یہ رویہ اختیار کرتا ہے، یہ ہے اصل میں جان بوجھ کر انکار کرنا. اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ تو اصل میں انسان کا رویہ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے جانتے بوجھتے اللہ کے پیغام کا انکار کیا، سواء علیہم، اے پیغمبر برابر ہے ان کے بارے میں، انذرتہم ام لم تنذرہم، چاہے آپ ان کو خبردار کریں چاہے خبردار نہ کریں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک دردناک، ایک بڑا عذاب ہے. یہ بات بھی سمجھ لیجئے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے بعض لوگوں کے دلوں پر مہر کر دی ہے. جب اس نے دلوں پر مہر کر دیا تو اب وہ نہیں مانیں گے. اور ظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے کسی کے دل پر مہر کی ہے تو اس کا قصور کیا، اور اگر اللہ نے کسی کو ہدایت دی ہے تو اس کا کمال کیا. قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو ایکول اپرچونٹی دی ہے ہدایت پانے کی. ہر انسان کو عقل دی، ہر انسان کو موقع فراہم کیے، اس کو فطرت دی. لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ فیصلہ یہ کیا کہ چونکہ یہ زندگی ایک امتحان ہے، ہر انسان کو آزادی دی. میرے اور آپ کے اندر جو سب سے اہم، سب سے خطرناک چیز ہے وہ آزادی ہے. ہم اپنی زندگی کے ایک دائرے میں اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں. خدا تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ اپنے اندر حق پسندی نہیں رکھتے، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور اپنی انانیت کو ایک ایسا مقام دیتے ہیں کہ جس کے آگے اگر سچائی آ جائے تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ لوگ پہلے دن دوسرے دن نہیں بلکہ برس ہاں برس جب وہ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، جس کے بعد ان کے لیے پھر صحیح بات کو ماننا ممکن نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ہم نے مہر لگا دی. یہ کون لوگ ہیں ہم نہیں جانتے، ہمارے ہاں لوگ موجود ہیں ہم نہیں جانتے. یہ بہت ہی بدنصیبی کی بات ہوگی کہ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں یہ کہے کہ اس کے دل پہ مہر لگ گئی، اس لیے کہ یہ کام یہ تو اللہ کے پیغمبر بھی نہیں کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اپنے پیغمبر کو اطمینان دلانے کے لیے کہ آپ کی تبلیغ میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ جس طرح پیغام پہنچا رہے ہیں پوری طرح سے مکمل پرفیکٹ ہے. مگر بعض لوگ اس لیے نہیں مان رہے کہ انہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی.
بلکہ اس لیے نہیں مان رہے کہ وہ ماننا نہیں چاہتے، اور اب ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ان کے کانوں پر مہر ہے، وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں، ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے۔ میں پھر یہ گزارش کرتا ہوں، میں نے شروع میں بات بیان کی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پورے کا پورا قرآن چونکہ تمام انسانوں کے لیے ایک گائیڈنس ہے، اس لیے یہ بھی ہمارے لیے گائیڈنس ہے، تو ہم اپنے لوگوں میں کچھ لوگوں کو تلاش کریں کہ جن کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ نہیں، یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہوگی، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ جو بندہ یہ اسٹیٹمنٹ دے گا وہ ایروگنٹ ہوگا، اور وہ اس خطرے کو مول لے رہا ہے کہ کہیں اس کے مہر نہ لگ جائے، اس لیے کہ ایروگنس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے یہ اصل میں اللہ کے پیغمبر کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی بات کو اگر بعض لوگ ٹھکرا رہے ہیں تو اس کی وجہ آپ کے بیان میں، آپ کی پریزنٹیشن میں کوئی خامی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی اپنی خامی ہے کہ وہ بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بات کو نہیں سمجھیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، کچھ اور لوگوں کا ذکر کیا کہ جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، جو نہ مسلمان ہونے کے لیے تیار تھے ٹھیک طرح سے، اور نہ پوری طرح سے وہ یہودیوں کے ساتھ شامل ہوتے تھے، ایک درمیان کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ نے ان کو دعوت دی کہ وہ صحیح رویہ اختیار کریں، ورنہ وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے کہ جو بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دعوت دی کہ جو یثرب میں، مدینہ منورہ میں تھے مشرک، لیکن اللہ نے ان کو شرک کو چھوڑنے کی دعوت دی، اور یہ فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اور یہ جان لو کہ یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، تو تمہیں صرف اسی کی عبادت کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کو ماننے والے اگر اس کو پیش کر رہے ہیں تو وہ لوگ کہ جو انکار پر اصرار کر رہے ہیں، وہ اگر اس کے مقابلے میں کوئی ایک صورت بھی لے آئیں تو ان کی بات قابل غور ہوگی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس قرآن مجید سے ہدایت پائیں گے، اور بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو اسی قرآن مجید کے سننے کے نتیجے میں گمراہ ہوں گے، اور گمراہ وہی ہوگا کہ جو فاسق ہے، نافرمان ہے، جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، اور جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ اپنی فطرت پر عمل نہیں کرتے، جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں اور مکر جاتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، مکر جاتے ہیں، اللہ نے ان کو بہن بھائی دیے، والدین دیے، رشتہ دار دیے، ان سے رشتے ناطے توڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو کہ جو فطرت میں پاک صاف لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی اس روشنی کی قدر کی جو ان کی فطرت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس روشنی کی بھی توفیق دیتا ہے کہ جو قرآن مجید کے ذریعے سے اس نے نازل کی۔ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے یہ آیات نمبر 30 سے 39 تک قصہ آدم و ابلیس بیان کیا۔ یہ قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید میں 7 جگہ بیان ہوا ہے۔ ہر جگہ یہ جہاں بیان ہوا ہے اس کے بیان کیے جانے کی اس کانٹیکسٹ میں خاص وجہ ہے۔ یہاں جو یہ واقعہ بیان ہوا ہے اس کے 2 حصے ہیں، میں ان دونوں کو پڑھتا ہوں اور میں یہ بتاتا ہوں کہ کس طرح سے قرآن مجید اپنی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ، ایک با اختیار مخلوق، ایک صاحب اقتدار مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، یعنی انسان بنانے والا ہوں جو آزادی رکھے گا، اختیار رکھے گا، فیصلے کرے گا اور ان فیصلوں پر عمل کرے گا۔ فرشتے کہ جو اللہ کی وفادار فرما بردار مخلوق ہے، انہوں نے اللہ کی اس بات کو سن کر یہ نہیں کہا جی کہ جو حکم آگے چلیں، ہم آپ کی ہر بات مانتے ہیں، نہیں، بلکہ انہوں نے ایک سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ اچھا بھلا اعتراض تھا۔ انہوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو بنانے چلا ہے اس میں کہ جو ان کو کہ جو اس میں فساد مچائیں گے، ویسفک الدماء، اور خون بہائیں گے، ونحن نسبح بحمدک، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، ونقدس لک، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔
اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہاؤ ڈیئر یو آسک دس کوسچن، تم نے کیسے اس طرح کی بات کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہیں اصل میں پوری بات معلوم نہیں. اور فرمایا کہ وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اس نے آدم کو نام سکھائے ان سب کے. پھر اس نے پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے. پھر اس نے کہا کہ بتاؤ مجھ کو ان کے نام اگر تم واقعی سچے ہو. انہوں نے کہا کہ پاک ہے تو ہر عیب سے، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے کہ جو تو نے ہم کو سکھایا. یقیناً تو پورا علم اور بڑی حکمت رکھنے والا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے آدم تم ان کو بتاؤ ان کے نام. پھر جب اس نے ان کو ان کے نام بتائے تو اس نے کہا کہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو، اور میں جانتا ہوں اس کو بھی کہ جو تم ظاہر کر رہے تھے اور اس کو بھی کہ جو تم چھپاتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کیا یہ کیا تھا؟ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اللہ کے جواب کو پیرافریز کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا جو اعتراض سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ بنانے کا فیصلہ کر رہا ہے تو یہ تو زمین میں فساد مچائیں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. لیٹس فیس اٹ، ان کا اعتراض غلط نہیں تھا. انسان نے اس دنیا میں آنے کے بعد اس بات کو ثابت کیا کہ فرشتوں کا جو خدشہ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ دیکھو، میں یہ اپنے الفاظ میں بول رہا ہوں، دیکھو یو ہیو اے پوائنٹ، بات تمہاری اتنی غلط نہیں ہے، لیکن تم نے پوری بات سمجھی نہیں، تمہارے سامنے پوری پکچر نہیں ہے. تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، تم نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا. تم نے یہ تو جان لیا کہ ہم انسان کو آزادی دیں گے تو آزادی مس یوز ہوگی. تم نے یہ غور نہیں فرمایا کہ اسی آزادی کو ٹھیک طرح سے استعمال کرنے والے بھی تو انسان ہوں گے. تو اللہ نے ان میں سے بعض لوگوں کا تعارف پھر فرشتوں سے کرایا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے. ان کے نام بتائے، یعنی ان کی تفصیلات بتائی، اور پھر اس کے بعد ان سے پوچھا تو انہوں نے فرشتوں نے کہا جی کہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، ہم واقعی کچھ بھی نہیں جانتے، اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو جانتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کر کے فرشتوں کو مطمئن کیا کہ یہ میرا گرینڈ پروجیکٹ ہے، یہ پروجیکٹ جسٹیفائبل. اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا دین ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس دین کو ہم نے مانا ہے اس کو ہم سوچ سمجھ کے مانیں اور جانیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو اختیار کریں گے تو ہم اس کے بارے میں پوری طرح سے مطمئن ہوں گے، اور ہمارے اندر وہ صحیح جذبہ، صحیح رویہ پیدا ہوگا کہ جو دین ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو سبھی نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. اب یہ بات اللہ تعالیٰ ایک وجہ سے بیان کر رہے ہیں اس سٹوری کو، جو میں ابھی آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، کہ ابلیس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا. اس نے کہا کہ میں سپیریئر ہوں، مجھے آگ سے تو نے بنایا اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا، میں اس کے آگے کیوں جھکوں؟ اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. ہم نے کہا ہے آدم تم بھی اور تمہاری بیوی بھی رہو اس باغ میں. یہ جو جنت تھی وہ جنت نہیں تھی. لوگ کہتے ہیں جی وہ آدم و حوا جنت میں گئے تو جنت سے باہر کیسے آ گئے؟ بھائی عربی زبان میں باغ کے لیے لفظی جنت ہے، تو وہ ایک باغ تھا. زیادہ امکان یہ ہے کہ اسی دنیا کو کوئی باغ تھا. اس کے بارے میں بہت سے لوگ مختلف کلیمز کرتے ہیں. ایک کلیم سری لنکا میں ہے، ایک کلیم ساؤتھ افریقہ میں ہے، ایک تیسرا کلیم جدے میں ہے، اور بھی ہوں گے. لیکن بہرحال اصل بات یہ ہے کہ کوئی باغ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا دونوں کو کہا کہ تم رہو وَکُلَا مِنْہَا رَغَدًا حَیْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ یہاں سے کھل کے بغیر کسی روک ٹوک کے جہاں سے چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب البتہ نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر کہیں تم ظالموں سے نہ ہو جاؤ. فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان کو پھسلا دیا اس سے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو اس نے ان دونوں کو نکال دیا اس میں جس میں وہ تھے. شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، صرف اما حوا کو نہیں. جو عام طور پر سٹوری مشہور ہے کہ یہ اصل میں عورت نے ورغلایا جس کے نتیجے میں یہ سارا مسئلہ پیش آیا. نہیں، قرآن مجید اس کو بالکل واضح کرتا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا، اس نے پھسلا دیا ان دونوں کو، شیطان نے پھسلا دیا ان دونوں کو، اور پھر وہ وہاں سے نکالے گئے. اور ہم نے کہا کہ اب نکلو یہاں سے، تم میں سے بعض دوسروں کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک تھوڑی مدت کے لیے ٹھکانہ ہوگا، اور کچھ استعمال کی چیزیں تمہیں دی جائیں گی ایک وقت مقررہ تک کے لیے. تو آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات لے لیے، پھر اس نے ان کے ذریعے سے توبہ کی
اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. یقیناً وہ بہت پلٹنے والا، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ہم نے کہا کہ تم نکلو یہاں سے سارے. پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو کوئی بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا یہی لوگ ہماری آیات کو، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ایک مقام ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد اب آگے جو آیات ہیں، جو ایک بڑا ایک پیغام ہے سورہ مبارکہ کا، ایک بڑا پیسج ہے جس میں اللہ نے بنی اسرائیل کو یعنی یہودیوں کو انوائٹ کیا کہ وہ اس قرآن مجید کو مانیں، اللہ کے پیغمبر کو مانیں کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اور اس لیے مانیں خاص طور پر کہ ان کو ان کے آنے کی اطلاع پہلے کر دی گئی تھی. ان لوگوں نے جو انکار کیا، ان کے انکار کی وجہ وہی تھی جو ابلیس کے انکار کی تھی، ایروگنس. وہ یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل بنی اسماعیل سے سپیریئر ہے. وہ اسماعیل علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کے مقابلے میں کمتر کہتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اصل بیٹے اسحاق علیہ السلام، اور ان کے خیال میں یہ چوزن لوگ تھے. ان کا چوزن ہونا، اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار نہیں کیا بلکہ اس کو بیان کیا، لیکن ان کو یہ بتایا کہ اگر انہوں نے ہمارے ان پیغمبر کی کہ جن کو ہم نے بھیجا اور ان سے پہلے، ان کو بھیجنے سے پہلے ہم نے ان کی کتابوں میں ان کا تذکرہ کیا، ان سے ان کے بارے میں یہ بات منوائی کہ جب وہ آئیں گے تو ان کو مانیں گے، اگر یہ انکار کریں گے تو اصل میں یہ وہی حرکت ہوگی کہ جو ابلیس نے کی تھی. چنانچہ ان کو دعوت دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس بیان کیا. یہ وہی بات ہے جو میں ابھی گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں باتیں بیان کرتا ہے جس ترتیب کے ساتھ، اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوتی ہے. فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت کہ جو میں نے تم پر کی، اور پورا کرو میرا عہد، میں پورا کروں گا تمہارا عہد، اور مجھی سے ڈرو. یعنی میں نے تم کو وہ مقام دیا کہ جس میں تم تمام انسانوں کے مقابلے میں تم کو چن کر میں نے یہ تمہاری حیثیت رکھی کہ تم دنیا والوں کے سامنے میرا پیغام پیش کرو. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس کا پیغام اب ایسے نہیں ہوگا کہ انڈیویجول پیغمبر آ کے لوگوں کے سامنے پیغام پیش کریں گے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو چن لیا، اولاد ابراہیم. تو اولاد ابراہیم کے انتخاب میں پہلا انتخاب تھا بنی اسرائیل کا. آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو مشہور بیٹے تھے، اسماعیل بڑے اور اسحاق چھوٹے. تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھی بنی اسرائیل، اس لیے کہ ان کے بیٹے یعقوب کا دوسرا نام تھا اسرائیل. تو یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، ان کا نام تھا اسرائیل. ان کے جو بیٹے ہوئے ان کو بنی اسرائیل کہا گیا یا بنو اسرائیل. تو یہ بنی اسرائیل ہیں کہ جن کو اللہ نے 2000 سال تک یہ سٹیٹس دیا کہ وہ اللہ کے چوزن لوگ تھے اور ان کو اللہ کا پیغام پیش کرنا تھا. لیکن جب انہوں نے اپنے غلط رویے کی وجہ سے اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں گرا دیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے اس بات کا تقاضا کیا کہ اب وہ بنی اسماعیل میں سے کہ جو ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، ایک اپنے بندے کو چنا کہ وہ ان پر ایمان لائیں اور بنی اسماعیل کو اب یہ سٹیٹس ملے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تم سے پہلے سے عہد لیا تھا اور تم اس کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھی سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور دیکھو ایمان لاؤ اس پر کہ جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس پیغام پہلے سے موجود ہے اس کی پیشن گوئی کے عین مطابق، اور نہ ہو جاؤ پہلے انکار کرنے والے اس کے، اور نہ میری آیات کو بیچو تھوڑی قیمت کے بدلے، اور مجھی سے ڈرو. اور نہ تم حق کو ملاؤ باطل کے ساتھ، اور نہ حق کو چھپاؤ جانتے بوجھتے ہوئے. نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ کیا تم لوگوں کو مشورہ دیتے ہو نیکی کا جبکہ بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، اور تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے سے، یقیناً یہ بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے لیے کہ جو عاجزی انکساری اختیار کرنے والے ہیں، وہ لوگ کہ جو گمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دعوت دی کہ وہ ایمان لائیں اور اس پیغام کو مان لیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں ان کی تاریخ میں ان واقعات کو جن واقعات میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی توقعات پر پورا اتر کے نہیں دکھایا، بلکہ قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی موجودگی میں انہوں نے وہ حرکتیں کی کہ جو ان کے شایان شان نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈسکرائب کیا اور یہ بتایا کہ دیکھو یہ تمہارے تاریخ کے واقعات ہیں جن کے نتیجے میں اب اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اب تمہیں تمہارے اس اسٹیٹس سے معزول کر رہا ہے، یعنی تمہیں ہٹا رہا ہے۔ اس کے بعد بس میں ایک اور اس آج کے جو ہمارا سبق ہے اس کا میں حصہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 82 ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کی مختلف تاریخی واقعات سے ان کی غلطیوں کو، نالائقیوں کو ڈسکرائب کیا، اس کے بعد ایک موقع پر آ کے یہ فرمایا کہ ان کی تاریخ میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ اللہ نے ان کو یہ کہا کہ یہ جو تمہارے ہاں ایک بندہ قتل ہوا ہے، اس قاتل کا سراغ لگانے کے لیے، اس کو منظر عام پر لانے کے لیے کہ اس کو سزا ملے، تمہیں اب یہ کرنا ہوگا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ یہ ان کے ہاں ایک طریقہ تھا کہ جب لوگ قاتل کو پیش کرنے سے گریز کرتے، ظاہر ہے کہ آپ کی فیملی، آپ کا ٹرائب کا کوئی بندہ ہے کہ جو مجرم ہے، تو ان کے ہاں یہ پیدا ہو گئی تھی وہ نالائقی، یہ تعصب کہ وہ چھپاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ ان کے ہاں ان کی شریعت میں رکھا کہ گائے کو ذبح کیا جائے گا اور پھر اس پر اس کا خون چھڑکا جائے گا اور اس پر لوگ قسم کھائیں گے، اور پھر یہ طے ہوگا کہ واقعی ان کو قاتل کا علم نہیں ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں انہوں نے جب گائے کے ذبح کرنے کا حکم آیا تو انہوں نے ٹال مٹول کرنا شروع کر دیا کہ وہ گائے کیسی ہو، کس عمر کی ہو، کس رنگ کی ہو، کیا کرتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس سب کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم نے ایک انسان کو قتل کیا، پھر اس کے قاتل کے بارے میں تم نے ایک دوسرے پر بلیم شفٹ کرنا شروع کر دیا کہ تم نے کیا یا تم نے کیا، اور اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ نکال کے دکھائے گا۔ پھر ہم نے کہا کہ تم اس کے ایک حصے کو اس سے مارو، یعنی وہ جو تم نے گائے ذبح کی ہے، اس گائے کا ایک ٹکڑا تم اس مقتول کو مارو۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ مقتول زندہ ہو گیا، اور اللہ نے ان کو یہ معجزہ دکھایا۔ اس کے نتیجے میں اس مقتول نے اپنے قاتل کو باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کیا اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی اور فرمایا کہ اسی طرح سے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ تم کو دکھاتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یعنی اتنا بڑا واقعہ تمہارے سامنے ہو گیا کہ ایک بندہ جو تمہارے سامنے مرا ہوا تھا وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے اپنے قاتل کا سراغ دے دیا، اس کے بعد دوبارہ مر گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تم کو تاکہ تم عقل سے کام لو، لیکن تم نے عقل سے کام نہیں لیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جب ایک عرصہ گزر گیا تو تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، اور وہ سختی میں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اس لیے کہ پتھروں میں سے تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں نکل آتی ہیں، نہریں بہہ نکلتی ہیں، اور ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ٹوٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور ان پتھروں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو لڑک جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور اللہ غافل نہیں ہے اس عمل سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی تمہارا دل غلط کام کرتے ہوئے، جرم کرتے ہوئے
گناہ کی زندگی گزارتے ہوئے اتنے زیادہ سخت ہو گئے ہیں کہ پتھروں سے بھی سخت ہو گئے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے پھر اس میں تبدیلی کرتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے، جبکہ وہ ان سب چیزوں سے واقف ہوتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے سے، تو جب یہ لوگ ملتے ہیں اہل ایمان سے، مسلمانوں سے، تو وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے۔ یعنی یہ یہودی ان میں سے بعض ایسے تھے کہ وہ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے ڈاچ کرتے تھے۔ جب وہ ملتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے صرف تم کو بتائی ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے رب کے سامنے ان باتوں کے ذریعے سے بحث کریں۔ یعنی تم ان کو یہ کیوں بتا رہے ہو کہ تمہاری کتابوں میں ایک اور آنے والے پیغمبر کا ذکر ہے، تم نے اگر ان کو یہ بتا دیا تو یہ تو پھر کل کو قیامت کے روز اللہ کے سامنے اس کو پیش کر دیں گے کہ یہ تو جانتے تھے اور جاننے کے باوجود نہیں مان رہے تھے۔ فرمایا کہ اور کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے وہ سب کچھ کہ جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ اعلانیہ کرتے ہیں۔ اور ان میں سے یعنی ان یہودیوں میں سے بعض وہ بھی ہیں کہ جو بالکل ان پڑھ ہے، وہ کتاب نہیں جانتے، وہ صرف جانتے ہیں اپنی خواہشات کو، اور وہ محض گمان کرتے ہیں۔ یعنی وہ تورات پڑھتے ہیں بٹ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ، ان کو کچھ پتہ نہیں تورات میں کیا لکھا ہوا ہے، اور بس ان کا خیال یہ ہے کہ اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق ہے، وہ بس گمان کرتے ہیں۔ تو بربادی ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ انہیں کچھ دنیا کی تھوڑی قیمت وصول ہو جائے۔ یعنی دنیا کا کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان کے علماء ہیں کہ جو اپنے ہاتھ سے خود کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو فرمایا کہ بربادی ہو ان کے لیے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے لکھا اس وجہ سے، اور بربادی ہو ان کے لیے اس وجہ سے بھی کہ جو یہ کما رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے۔ یہ جو مسلمان کہتے ہیں نا، یہودی بھی یہی کہتے تھے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے۔ وہ ساری حرام خوریاں اس لیے کرتے تھے کہ ان کے خیال میں وہ اللہ کے فیورٹس ہیں، ان کے خیال میں جنت انہی کے لیے، ان کے خیال میں باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ وہی بات ہے، وہی انڈرسٹینڈنگ جو مسلمانوں کی ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے۔ ان سے پوچھو کہ کیا تم نے عہد لیا ہے اللہ سے اس بات کا کہ جس کی خلاف ورزی اللہ نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے؟ یعنی بغیر کسی سند، بغیر کسی دلیل کے تم ایک ایسی بات کہہ رہے ہو کہ جس کا کوئی تعلق اللہ کی تمہارے ساتھ کمٹمنٹ سے نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے برائی کی اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، یہ لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہوں گے۔ یعنی یہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ اگر کسی نے برائی کی اور برائی اس پر چھا گئی، یعنی ایک یہ ہے کہ آدمی سے غلطیاں ہوتی ہیں، آدمی اس پر پچھتاتا ہے، آدمی اپنی اصلاح کرتا ہے، آدمی کے دل میں ایک گلٹ ہوتی ہے کہ جس کو محسوس کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک یہ کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پر جھوٹ بولنے لگتا ہے، اس کے بعد اس کا جھوٹ اس پر غالب آ جاتا ہے، اس کا اخلاق بگڑ جاتا ہے، اس کے اندر صحیح بات کو جاننے کی کوئی خواہش باقی نہیں رہتی۔ تو فرمایا کہ جس کے اوپر اس کی برائی چھا گئی، وہ کوئی بھی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، یہ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہ لوگ ہیں کہ جو جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ چند آیات تھیں جو مجھے آپ کے سامنے آج کے لیے پڑھنی تھی۔ آپ یوں سمجھیے کہ میں نے آج آیت 101 ہے سورہ بقرہ کی، وہاں تک کو ڈسکرائب کیا ہے۔ کل میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کا ایک اور حصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اسی طرح سے چند آیات کو نمونے کے طور پر ان کا ترجمہ اور ذرا تشریح بیان کر کے، تاکہ آپ کے سامنے قرآن مجید کا ایک انڈرسٹینڈنگ آ جائے۔ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اس ڈسکرپشن کے بعد سوال جواب کی نشست کریں گے۔ اگر آپ کے اندر کچھ اسٹیمنا ہے سوال جواب کرنے کا تو میں حاضر۔ جی، یہاں پہ جو گائے کا ذکر
ذکر ہے اس میں قرآن مجید میں بہت ڈیٹیل ہے کہ یہ رنگ ہو اور یہ ہو زبان، تو اس میں ان کا کوئی گائے کو پوجنے والا ایسپیکٹ نہیں تھا کہ وہ پرٹیکولر گائے اللہ تعالیٰ نے سامنے لے کے آئے کہ جس کو وہ لوگ پوجتے تھے. گائے کے بارے میں جو ان کے ہاں گریز تھا، جس میں کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے. قرآن مجید کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ان کے گائے کی پرستش کا کوئی معاملہ نہیں تھا، بلکہ اصل میں وہ اس کو ٹالنا چاہتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ گائے ذبح ہو اور پھر وہ قاتل سامنے آئے کہ جس کو وہ چھپانا چاہتے تھے. تو وہ لیت و لال کر رہے تھے، گریز کر رہے تھے، وہ سوال کر رہے تھے کہ جو ٹال مٹول کرنے کے لیے وہ کر رہے تھے. یعنی جاننے کیا ان کے اندر وہ تھا ہی نہیں جذبہ کہ وہ بات کو سمجھیں کہ ان سے کیا کہا جا رہا ہے. تو یہی بنی اسرائیل ہے کہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا سے پار کرا کے لے گئے تو انہوں نے پھر وہ بچڑی کی پوجا شروع کر دی. تو وہ نئی چیز ہے کائن میں یا کہ یہی وہ بنی اسرائیل تھے کہ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا. قرآن مجید نے اس موقع پر اس کا پیریڈ نہیں بیان کیا کہ یہ واقعہ کب ہوا. معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ جب وہ ہجرت کر کے گئے ہیں اور اس کے بعد ان کو کہیں رہنے کا موقع ملا ہے تو تب کہیں جا کے یہ ہوا. غالباً کوہ طور ہی کے زمانے میں کہ جب اللہ کا کلام موسیٰ علیہ السلام کو ملا. بچڑے کو معبود بنانے کا جو واقعہ ہوا اس کے بارے میں قرآن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ یہ بنی کہ جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں انہیں بعض ایسی بستیاں ملی جس میں لوگ بتوں کی پرستش کر رہے تھے اور یہ لوگ بڑے فیسنیٹ ہوئے اس سے کہ بھائی یہ بات ہوئی نا، ایک نظر آنے والا خدا جس کو اب وہ پوج رہے ہیں، تو اس سے امپریس ہوئے. قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ یہ ان کے اندر بچڑے کو پوجنا اور بتوں کی پرستش کرنے کی طرف میلان اصل میں ان کے غلط رویے کی وجہ سے. خدا تعالیٰ نے ان کو ان کے برے بیہیویئر کے نتیجے میں گرا دیا. یہ قرآن مجید کے جو ہے نا بعض ایسے اللہ کے سنتیں، اللہ کے طریقے، اللہ کی پالیسیز جو بیان کی ہیں، ان میں سے ایک پالیسی یہ بھی بیان کی ہے کہ اللہ جو گرنا چاہتا ہے اس کو مزید گرا دیتا ہے. یعنی آرڈینیرلی ایک عام سمجھدار آدمی کسی پتھر کی یا سونے چاندی کی بنائی ہوئی مورتی کے آگے جھکے گا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں انڈیل دی اس نے بچڑے کی محبت. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ. سو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا، دغا دینا، بے حیائی میں مبتلا ہونا وغیرہ وغیرہ اور طرح طرح کی انہوں نے بد اخلاقیاں کی، جس کے بعد ان کا کیریکٹر اتنا گر گیا کہ پھر انہوں نے پرستش بھی شروع کر دی ایک بچڑے کی. تو یہ معلوم ہوتا ہے قرآن سے. جی ایک چیز فرشتوں نے جب اللہ میاں سے کہا یہ فساد پیدا کرے گا، جی، تو ان کے پاس کی کون سی نالج تھی یا غائب کا علم کیسے ان کو آیا؟ ان کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ فساد پیدا کرے گا؟ نمبر 1. نمبر 2 سوال یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو کچھ الفاظ سکھائے اور اس کے نتیجے پھر انہوں نے معافی مانگی اللہ سے. تو آدم نے کیوں معافی مانگی، حضرت ابا نے معافی کیوں نہیں مانگی؟ پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کے اس بیان کے بعد فرشتوں کو کیسے خبر ہوئی کہ یہ لوگ فساد مچائیں گے؟ اس میں دو باتیں کہی جا سکتی ہیں، شاید دونوں مل کر ہی فرشتوں کے لیے اس نتیجے تک پہنچنے کا باعث بنی. ایک یہ کہ فرشتوں کو اس سے پہلے
جنات کا حشر تو معلوم تھا، وہ تو ایک ان کے سامنے ایک موجود حقیقت تھی. انسان تو بعد میں وجود میں آیا ہے. وَخَلَقْنَا الْجَانَّ مِنْ قَبْلِ، ہم نے جنوں کو اس سے پہلے پیدا کیا. دوسری چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈسکرپشن دیا قرآن مجید کا، ایک انداز یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات کو بعض اوقات فار گڈ ریزنز مختصر بیان کرتا ہے، اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بیان نہیں کرتا. وہ ظاہر ہے کہ اس موقع کی ڈسکرپشن میں ضروری بھی نہیں ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرمایا خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس ڈسکرپشن میں یہ بات پنہا تھی کہ جو مخلوق وہ بنانے چلا ہے وہ مخلوق آزادانہ اختیار رکھے گی منمانی کرنے. ان کو اللہ تعالیٰ جس امتحان میں ڈال رہا ہے اس امتحان کا یہ لازمی نتیجہ ہوگا کہ ان کو فریڈم ملے گا، اور فرشتوں نے یہ بھانپ لیا کہ یہ فریڈم مس یوز کریں. یہ دونوں چیزیں تھیں. رہی یہ بات کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آدم نے اللہ سے کچھ کلمات پا لیے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو انہوں نے ان کی طرف اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. یہ اصل میں آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے دونوں مراد لی. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. اس کو اللہ نے اس دعا میں بیان بھی کر دیا جس میں جمع کا صیغہ ہے. وہ الفاظ کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی ربی ظلمت نفسی نہیں ہے بلکہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. سو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہاں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا ذکر کیا اس میں دونوں شامل تھے لیکن ان کا ذکر کر دیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو تو سبھی نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور خدا تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ابلیس تو جنوں میں سے تھا. تو پھر یہ کیا ہوا؟ تو وہاں بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ جنات بھی موجود تھے لیکن جو غالب ایک مخلوق تھی فرشتے، ان کا ذکر کر دیا اور مراد سب لے لیے. یہ بھی وہی اختصار کا بیان ہے جو قرآن مجید میں بہت ہوتا ہے. جی یہ تو سمجھ آ گئی کہ جو ٹیمپرری باڈی یہ ٹیسٹ ہے، لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو پروو کرنا تھا. مطلب یہ وہ تو ان سب چیزوں سے آزاد نہیں ہے کہ اگر وہ نہ بھی بناتے کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ مجھے پتہ چلے کہ وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن مجھے بھی تو خود ہی بنایا نہ بناتے. میں مطلب سمجھ نہیں پا رہی کہ کیا پروو کرنا تھا ان کو اس دنیا بنانے. نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کو پروف کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر اس کی ضرورت ہے آپ کو کوئی پروف کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں آئے ہیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اس دنیا کا کیا مقصد ہے. وہ مقصد اس نے آپ کو بتا دیا، اور ایک اور حصہ کہ جو اس سے متعلق ہے وہ آپ سے جب ملاقات ہوگی اس کی آپ پوچھ لیجیے. آپ کے پوائنٹ آف ویو سے اس ساری اسکیم میں کیا فلا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ اس کا انٹرویو نہ کریں، آپ اپنے اینگل سے دیکھیں. کیا اس دنیا میں کسی انسان کو اللہ نے جو اپرچونٹی دی ہے وہ ناانصافی پر مبنی ہے؟ کیا کسی انسان کے لیے اس نے ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ جس کے لیے اس کے لیے جنت میں جانا ناممکن ہو گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں. بالکل فیئر امتحان. یعنی یہ وہی بات ہے کہ آدمی یہ کہے کہ یہ پہلے بتائیں کہ یہ جو آپ نے اسکول کالج بنائے ہیں اس میں آپ کو پتا ہے کہ بندے فیل ہوں گے، تو یہ آپ نے کیا بدتمیزی کی. لیکن سر اتنے لوگوں ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتی یہ ٹیسٹ ہے. وہ سب کے سرکمسٹانسز ایک سے تو نہیں ہے. اتنے ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، کئی کو کئی ایسا لگ جاتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. ان کو لگتا ہے کہ ہاں سب کچھ فیئر نہیں ہے، کسی کے پاس سسٹم شاید میرے پاس نہیں ہے. دیکھیں میں انسان ہوں اور میں انسانوں کو جانتا ہوں. میں خود اپنے آپ کو جانتا ہوں. ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. خدا تعالیٰ ہم کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ کسی ایک انسان کو بھی ایسے نہیں پکڑے گا کہ بیچارہ بے قصور ہوگا، اسے بات ہی سمجھ میں نہیں آئی اور وہ بغیر کسی وجہ کے مارا گیا. وہ یہ بتاتا ہے کہ جب تک کہ انسان کو پورا موقع نہیں ملے گا اور اس موقع کے پانے کے بعد حقیقت کو جان لینے کے باوجود وہ ڈھٹائی کے ساتھ غلط رویہ اختیار نہیں کرے گا
اس وقت تک اللہ نہیں پکڑے گا. تو میں اللہ کے بارے میں برا گمان کیوں کروں؟ وہ تو پوری وضاحت کر رہا ہے. اب بندوں میں سے بعض نے رویہ غلط اختیار کیا، ان کو اللہ کے ہاں کتنا کنسیشن ملے گا میں نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ پوری گارنٹی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پوری گارنٹی دیتا ہے کہ میں سب انسانوں کو فیئر چانس دوں گا، اور اس میں اگر کوئی کسی وجہ سے غلطی کرے گا جس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوگا تو میں نہیں پکڑوں گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے خلاف مقدمہ کیا بنتا ہے کہ اس نے بعض ڈھیٹ جان بوجھ کر اپنے اختیار کو غلط استعمال کرنے والے، صحیح حقیقت کو جاننے کے باوجود غلط بات پر اصرار کرنے والوں کو کیوں پکڑا؟ میرا خیال ہے کہ اس میں تو ان لوگوں کے خلاف بات جانی چاہیے کہ جو جان بوجھ کر یہ کام کر رہے ہیں. جی اچھا، قرآن کا سارے جو پیئرز ہیں ان میں کوہیرنس ہے، اس کا سیکوینس نہیں بدلا، سب کچھ یہ تو کسی نان مسلم کو بھی بتایا تو اٹس ناٹ ویری کنونسنگ کہ سن لیا اور یقین آ گیا. تو کسی نان مسلم پہ بھی تو یہی ریزرویشن ہو سکتی ہے کہ میں نے سن لی بات اور بچپن سے سنتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے ہاؤ کین آئی بلیو کہ ہاں اٹس کانشیس. نہیں، نان مسلم تو خیر بعد میں کریں گے. مسلمان اس وقت جس طرح سے قرآن مجید کو مان رہے ہیں وہ بغیر سمجھ کے مان رہے ہیں. میں اس پر بالکل کنونسڈ ہوں کہ جیسے ہمیں نان مسلمز کو دعوت دینی ہے ایسے مسلمز کو بھی دعوت دینی ہے. اگر کوئی مسلمان بات نہیں سمجھ رہا ہم اس کے سوالوں کے جواب دیں گے، اس کو کہیں گے کہ تم بتاؤ کیا اعتراض ہے، تمہیں کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تم کیا صورتوں میں جس طرح سے کہ ان کو بیان کیا گیا ہے وہ حکمت نہیں دیکھ رہے. کوشش کریں گے. جیسے کہ بھی آپ نے ایک آیت پڑھی نا کہ وہ غیب میں رہتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں. اٹس بٹ انسیٹلنگ. یہ ہوتا ہے میرے ساتھ کہ ایک ٹائم تو مجھے لگا کہ ٹھیک ہے جی سمجھ آ گئی، لیکن ایٹ ٹائمس کہ میں فالوئنگ میں نظر آ رہا ہے میں کچھ ہو رہا ہے میں کس طرف جا رہا ہوں. آپ نے کبھی وائرسز کو دیکھا ہے، بیکٹیریا کو دیکھا ہے؟ آپ اس پہ کیسی یقین آتی؟ اپنے دماغ کو دیکھا ہے، اپنے آپ کو دیکھا ہے، اپنے بارے میں کوئی نالج ہے؟ یعنی یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا میں حقیقتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، وہ کہ جو نظر آتی ہیں اور وہ کہ جو نظر نہیں آتی. اس پر آپ مطمئن نہیں ہیں. صرف حقیقتیں وہ ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں، گریوٹی کوئی حقیقت نہیں. ظاہر ہے کہ آدمی سمجھنے کی کوشش کرے گا نا پہلے کہ پرابلم کیا ہے. یعنی اگر پرابلم یہ ہے کہ ایک ایسی ان ریزنیبل بات کی جا رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم سے اس بات کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہم وہ بات مانیں کہ جو مانی ہی نہیں جا سکتی، تو پھر تو واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے. لیکن اگر ہم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اپنے وجود کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اس کائنات کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اس کو نہ مانو کہ جو فی الحال تم کو نظر نہیں آ رہا، تو غور تو کرنا پڑے گا نا. یعنی اس بات پر غور تو کیا جائے گا کہ کیا مسئلہ ہے کہ میری ضرورتیں ہیں اور بہت سی ضرورتیں ہیں اور وہ ساری پوری ہو رہی ہیں، غیر معمولی طریقے سے پوری ہو رہی ہیں. آدمی کہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ فرق تو پڑتا ہے. میرے اوپر اگر کوئی احسان کر رہا ہے اور وہ احسان مجھے نظر آ رہا ہے کہ بے پناہ ہے، اور اگر میں اس احسان کو نہ مانوں تو میں اصل میں ناشکرا ہوں، اور ناشکری ایک بہت بڑی بد اخلاقی ہے. تو مجھے اس دنیا میں میری بے پناہ ضرورتوں کو پورا ہونے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور مجھے انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ اس اہتمام کرنے والا یہ وہ اصل میں وہ ہے کہ جس نے اس دنیا میں ہمارے لیے باقاعدہ ایک اسکیم رکھی ہے. اس کے سامنے ہمارے لیے ایک آگے کی منزل ہے، وہ یہاں سے ہمیں اور بہتر جگہ پہ لے جانا چاہتا ہے. آدمی یہ کہے کہ نہیں میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، تو میں اس میں وہی بات کہتا ہوں جو بعض اوقات ذہن میں آتی ہے کہ انسان کو اگر کبھی کوئی ماں باپ میں سے کوئی کھو جائے اور کھونے کے بعد وہ دوبارہ ملنے کا امکان پیدا ہو جائے، تو آدمی کیا ان سے ملنے سے انکار کرے گا کہ میں انٹرسٹڈ نہیں؟ اس لیے کہ جن کا پیدا کرنے سے پہلے تو چوائس
نہیں، پیدا کرنے سے پہلے چوائس دینے کا کیا مطلب ہے؟ اسکول بھیجنے سے پہلے آپ بچوں سے پوچھتے ہیں؟ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے اسکول جانا ان کے لیے لازماً بہتر ہے؟ آپ کو اگر تو یہ ہوتا نا کہ آپ کو یہ کہا جاتا کہ آپ اس دنیا میں جائیں اور آپ کے پاس ہونے کا امکان زیرو ہے، نہیں، وہ پاس ہونے کا امکان مکمل ہے، سوائے اس کے کہ آپ جان بوجھ کر فیل ہوئے۔ قرآن حدیث میں ایک اور جگہ نہیں ہے کہ چوائس رکھتا ہے کہ دی گئی، جب اسے پوچھا گیا یہ تک اٹھانے کے لیے حالت، سورہ احزاب کے آخر میں اس کا مطلب ہے چوائس تو دی گئی۔ وہ وہی چوائس تھی نا کہ جو ہمارے اندر اب اس چیز کو انکلائن کرتی ہے کہ ہم اس کے پیغام کو سمجھیں اور اس کو اختیار کریں۔ اصل میں وہ چوائس وہ ہے کہ جو جب ان کے سامنے پیش کی جائے کہیں گے مجھے یاد ہی نہیں، میں نے تو نہیں مانی۔ ڈاکٹر صاحب، جو جس طرح ہمارے سسٹم میں چل رہا ہے، غربت، مہنگائی، کھانے، میڈیسن میں، ان لوگوں کو میں جس طرح اپنے وہ ساری مائیوں سے عورتوں سے بات کرتی ہوں، ان کا اللہ سے یقین نہیں رکھتا جا رہا۔ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا تھا؟ اگے بھی جا کے سب آگے پا دینا تھے، اچھے بھی آگے پا دینا۔ دیکھیں، جب کوئی غریب آدمی اپنی غربت سے دس بھی آتا ہے ان کے حالاتوں کو، غربت سے فرسٹریٹ ہو کے یہ کہتا ہے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا تھا، نہیں پیدا نہیں مطلب کہتے ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا گناہ کیا ہے کہ ہمارے حالات کیوں اچھے نہیں ہیں۔ ہم ان کو یہ سمجھائیں گے کہ یہ جو آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، یہ امید ہے کہ اچھے ہو جائیں گے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ یہ اچھے نہیں ہوتے اور اس کے بعد آپ کے اچھے رویے کے نتیجے میں آپ کو وہ زندگی ملنے والی ہے کہ جس زندگی کے ملنے کے نتیجے میں آپ یہاں کی تکلیفوں کو بھول جائیں گے، آپ کے اندر اس بات کا خیال بھی نہیں آئے گا کہ ہمیں یہ دو چار۔ میری ایک عورت سے بات ہو رہی جو ان پڑھ جاہل لیکن بڑی مزے کی بات کر رہی تھی۔ اسے کا بی بی فرض مارا دے، ماں میرے کو کپڑے نہیں کرنا، پانی میں ہوتے پڑی نہیں کر رہی، روزہ کتوں رکھا؟ ایک گلاس پانی کا پی کے روزہ رکھا گی تھے، دوپہر میں بچے راتی روٹی لے لیں گے، فلانا ہو جائے گا، نماز بھی نہ پڑھا، روزہ بھی نہ کیا، سارے فرض بھی نہ پورے کرا، مینوں آخر کتنے جنت مل جائے گی؟ اس کو سمجھانا چاہیے کہ جس رب نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اس کے حالات کو جانتا ہے، اس کی طرف سے جو توقع ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہو۔ نماز کے پڑھنے میں اگر فرض کیجئے کہ اس کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، وضو کا بندوبست نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو شرط کے طور پر نہیں عائد کرے گا۔ آپ کے لیے آپ کے حالات ہی میں صحیح رویہ کرنا، اختیار کرنا جتنا ایک ممکن ہے، وہ اس کی توقع ہے۔ روزے میں بھی یہی معاملہ ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں لوگوں کے سامنے جو دین جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اگر بعض کام کیے تو آپ کامیاب ہوں گے اور اگر نہیں کیے تو آپ پکڑے جائیں گے۔ خدا تعالیٰ کے بیان سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے لیے اللہ کی جو توقعات ہیں وہ اس کی اپنے کیپیسٹی، اس کے اپنے حالات، اس کی اپنی لمیٹیشنز کی کانٹیکسٹ میں دیکھی جائے گی۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے اور وہ اس آزمائش میں جب اس کو گریڈ کرے گا تو اس کے حالات کو دیکھ کے کرے گا۔ ابھی یہ جو فرسٹریشن کی بات کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بعض لوگ ہیں کہ جو مثال کے طور پر زیادہ انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض لوگ زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جب ان کی گریڈنگ کرے گا فائنل رزلٹ اناؤنس کرنے سے پہلے تو وہ ان سب سرکمسٹانسز کو سامنے رکھے گا، ان کے حالات کو سامنے رکھے گا، اور وہ پکڑے گا صرف اس کو کہ جس نے سب چیزیں جاننے کے باوجود جان بوجھ کر جرم کو اختیار کیا اور پھر اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو اس کو موقع ملے، اس کے لیے بات واضح بھی ہو گئی لیکن اس نے اس کو ٹھکرایا۔ اس لیے اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ فیئر ہوگا۔ اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کروں گا، وما انا بظلام للعبید۔ یہ ایک میں جواب دے رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ یہ جواب ٹھیک نہیں ہے، آپ کو جواب دے دیں، یعنی کوئی آلٹرنیٹو ہوتا ہے نا۔ میں تو جو ایسا بات ہے جو ان ایجوکیٹڈ پریشانی میں بیٹھے
وہ یہ بات اس طرح کی ان کا ان کو سمجھانا چاہیے. دیکھیں یہ بھی آپ بات سمجھ لیں, یہ جو انسان کے اندر جو فرسٹریشن ہوتی ہے اس کے بعد اس کا اظہار ہوتا ہے, یہ میں اور آپ بھی کرتے ہیں, لیکن پھر کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں, زندگی میں کچھ اور موڑ آتے ہیں تو آدمی ریئلائز کرتا ہے. سو یہ بھی اصل میں اٹ از اے پارٹ آف دا پروسیس. وہ آپ سے یہ بات کر رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ کل کو جا کے اس کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں, اس کو کچھ خوشخبری مل جائے, وہ اس کے بعد اس کی ایک زندگی میں ایک موڑ آ جائے. سو کسی ایک واقعے سے, کسی ایک اسٹیٹمنٹ سے آدمی کو کوئی کنکلوژن ڈرا نہیں کرنا چاہیے, اور یہ جان لینا چاہیے کہ جس رب سے ہمارا معاملہ ہے وہ رب انسان کے معاملے میں فیصلہ کرے گا اس کی تمام لمیٹیشنز کو سامنے رکھ کے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس کے علاوہ جو ہمارے دین نے, اللہ کے پیغام نے ہم کو امید دلائی ہے, اور زندگی میں کیا ہوپ ہے؟ نہیں وہ اصل میں سمجھے ہمارے لیے جو ساری ان لوگوں کو سمجھاتے بھی کر سکتے نہیں کیا بندہ ان کو بات کرے, بیچاروں کے پاس چھت ہے نہیں, کانے کا چھت ڈالا ہوا, بجلی نہیں ہے. ملک کے حالات دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ یہ بیچاروں کا پتہ نہیں پھر قصور کیا ہے یا اللہ کے. نہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ جو معاشی معاملات ہیں نا, ان میں ہمیں ان کی اصلاح بہتری کرنی چاہیے. کام پہ لگانا یہ جان لینا چاہیے کہ یہ آزمائش ہے ان کی بھی اور ہماری بھی. ہم اگر ان کو اتنے برے حالات میں دیکھتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے وسائل بخشے ہیں, تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہم نے تم کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرو. اللہ کے دیکھیں یہ بڑی بڑی واضح سی بات ہے, اللہ کے ہاں اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ سب انسانوں کی ضرورت پوری کر دیتا, مگر اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے یہ چاہا کہ وہ لوگوں کو آزمائے, بعض کو زیادہ دے کر اور بعض کو کم دے کر. جن کو زیادہ دیا ہے ان سے وہ شکر کی آزمائش چاہ رہا ہے, اور جن کو کم دیا ہے ان کو صبر کی آزمائش سے گزار رہا ہے. آزمائش سبھی کی ہے, کامیاب ان میں سے بھی ہوں گے, کامیاب ان میں سے بھی ہوں گے, ناکام ان میں سے بھی ہوں گے, ناکام ان میں سے بھی ہوں گے. وہ خیر ایک وقتی تاثر ہو جاتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ نہیں تو وہ سالو کیا جا سکتا ہے. لوگوں کی آپ کا دیکھیے فائدہ یہ کام اس دنیا میں پاکستان میں بہت ڈیولپ لوگ ہیں اور بہت لوگ کر بھی رہے ہم ہیں. کرتے نہیں. نہیں بہت لوگ کر بھی رہے ہیں, میں تو قریب سے دیکھتی اتنے لوگ کر رہے ہیں, اتنے نہیں کر رہے. اتنا نہیں کرتے جتنا کرنے کا حق ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرنا بہت زیادہ چاہیے لوگوں اوور. کو. میرا خیال ہے ہم نے لوگوں کو بھی بہت کرنا چاہیے. 8:30 to 10 کرنا ہے, ایک سوال رہ گیا. تو وہ ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو ختم کریں ٹائم. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے, وہ یہ کہ جہاں پہ خلیفہ کی بات آتی, جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ وہ خلیفہ بنانے جا رہے ہیں, تو خلیفہ کا مطلب صرف دونوں آدم اور حوا دونوں تھے؟ جی اور حوا کو دوسری طرح پیدا کیا گیا. دوسری طرح سے کیا مراد؟ اور ہمیں تو بتایا جائے کہ حوا جو تھی آدم کی پسلی میں سے پیدا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, یہ قرآن نے بالکل نہیں کہا. دیکھیں بات یہ کہ قرآن اگر ہم نے پڑھنا ہے نا تو ہمیں قرآن سے پوچھنا چاہیے. یہ جو ادھر ادھر کی خبریں ہیں ان کو آپ سائٹ پہ رکھیں. تو خلیفہ جو ہے وہ میل فیمیل دونوں ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ, انی جاعل آدم و خلیفہ نہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو خلیفہ بنایا. چلیں یہ اسی پہ ختم کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. انشاءاللہ باقی کل